अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहाबिही अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम आज इंशाअल्लाह रमज़ान के मुतालिक कुछ बहुत अहम बातें देखेंगे। मैंने अब कुरान की एक आयत तिलावत की जो सूरह बकरा में है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े के मुतालिक जो आयात और अहकाम है उसके दरमियान में एक बात बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मुकर्रर किया वो चीज़ है जो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला हमें मुश्किल में, परेशानी में नहीं डालना चाहता। अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह हमारी भलाई चाहता है, अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छाई चाहता है। तो मेरे भाइयों और बहनें, हम इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में देखेंगे कि रोज़ा रखना किसके लिए फ़र्ज़ है और किसके लिए फ़र्ज़ नहीं है, और जिनके लिए फ़र्ज़ नहीं है उनके लिए क्या क्या अहकाम है। तो रोज़ा रखना किस पर फ़र्ज़ है? हम देखते हैं रोज़ा रखना फ़र्ज़ है हर उस शख्स पर जो मुस्लिम है। नंबर 2 बालिग है। नंबर 3 आकिल है, मतलब उसकी अक्ल सही सलामत है। बालिग का मतलब क्या? मतलब वो एज ऑफ मैच्योरिटी, बुलूगत की उम्र तक पहुंच चुका है। थोड़ी देर में हम डिटेल में देख रहे हैं। नंबर 4 कादिर हो, वो रोज़ा रख सकता हो। नंबर 5 मुसाफिर ना हो। और नंबर 6 जो मना करने वाली चीज़ें हैं वो मवाने से खाली हो, मतलब वो मना करने वाली चीज़ें उसके साथ ना हुई हो। वो क्या है हम देखेंगे। मेरे भाइयों बहनें, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों के मुतालिक। आपने सुना होगा मशहूर हदीस कि सहाबा अपने बच्चों से रोज़ा रखाते थे और वो जब रोना शुरू करते थे तो उन्हें खेलने के लिए खिलौने देते थे। हदीस सही बुखारी में है। अब सवाल ये है कि अभी तो मैंने कहा कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, तो हाँ, बच्चों के लिए फ़र्ज़ नहीं है। हम देखते हैं कि फ़र्ज़ होने के लिए बुलूगत की उम्र तक जब बच्चा पहुँचेगा, एज ऑफ मैच्योरिटी जब वो पहुंचता है, तो वहां से रोजा उसके लिए फर्ज होता है। उससे पहले तक रोजा फर्ज नहीं है। फर्ज किसके लिए है? जो बुलूगत तक पहुंच गया उसके लिए फर्ज है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दीन में ये बात रखी है। सुनन अबू दाऊद में हदीस सही सनद से है कि रुफ़ी अल कलम अन सलास, 3 की कलम उठी हुई है। सबसे पहले पागल, जब तक कि उसकी अक्ल ना आ जाए। नंबर 2 सोया हुआ, जब तक जाग ना जाए। और नंबर 3 बच्चा, जब तक बुलूगत तक ना पहुंच जाए। जो बच्चा बुलूगत तक ना पहुंचे तब तक उसकी कलम उठी हुई है, मतलब उसके गुनाह नहीं लिखे जा रहे हैं। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि वो बच्चे के लिए लाजिम और फर्ज उस वक्त पर नहीं है, लेकिन बच्चों की आदत बन रही है। बच्चों की आदत, हैबिट्स फॉर्म होती है। बचपन से हैबिट जो होती है वो फॉर्म होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ होते हैं जो टेढ़े होते हैं। अब वो पेड़ जो टेढ़ा है, वो टेढ़ा क्यों है? वो टेढ़ा इस वजह से है क्योंकि वो जब बच्चा था और फ्लेक्सिबल था तो उस वक्त पर टेढ़ा हो गया, तो वो टेढ़े का टेढ़ा ही रह गया। इंसानों के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ आदतें बचपन से बनती है। बचपन में अच्छी आदत बन जाए तो जिंदगी भर के लिए एक बहुत कीमती और प्यारी चीज मिल गई, और बचपन में अगर बुरी आदत बन गई तो वो जिंदगी भर छुड़ाना मुश्किल होता है। तो मैं अपने भाइयों बहनों को उभारूंगा कि बच्चों से रोज़ा रखाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई चीज़ से उनको मुश्किल हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि उन्हें कोई चीज़ से नुकसान हो जाए। फिजिकल हार्म नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ी मुश्किल तो होगी रोज़ा रखने में, लेकिन फिजिकल हार्म यानी जिस्मी तौर पर नुकसान हो गया, वैसा उस बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए अब तक फ़र्ज़ नहीं है। जो रखाते हैं तो एक अच्छी आदत के लिए, क्योंकि कलम तो अभी उठी हुई है, लेकिन जैसे ही बुलूगत तक पहुँचेंगे वैसे ही कलम लिखना शुरू कर देगी, और जैसे कलम लिखना शुरू करेगी तो वहां पर ये अच्छी आदतें काम आएगी, और जो बुरी आदतों से बचने की आदत होती है वो उसे उन गुनाहों से बचाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ ये भी सवाल है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता ये बुलूगत तक पहुंचे कैसे पता चलेगा। तो उसकी कई निशानियां हैं। 3 चीजें याद रखिए, आमतौर पर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए 3 है, लड़कियों के लिए एक चौथी चीज उसके अलावा है। नंबर 1, अगर जिस्म के कुछ हिस्सों में जो बाल है अगर वो आना शुरू हो गए, जो आपको पता है प्राइवेट पार्ट्स पर या बगल के जो बाल आना शुरू हो गए, ये क्लियर निशानी है। नंबर 2, अगर मनी खारिज हो तो ये चीज़ चाहे जानबूझ के हो या नींद में हो,
یہ کلیئر نشانی ہے کہ بلوغت تک پہنچ گئے ہیں. اور نمبر 3 15 سال کے ہو گئے تو اسکالرز کا یہ فتویٰ ہے کہ 15 سال تک پہنچے اور کچھ بھی نشانی نہیں آئی ہے تو بھی بالغ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 15 سال تک پہنچنے کے بعد بھی بالغ نہیں ہوئے. تو 15 سال کی ایک لمٹ ہے. لڑکیوں کے لیے ان 3 کے علاوہ ایک چوتھی چیز ہے اور وہ ہے کہ اگر حیض آنا شروع ہو گیا, یہ کلیئر نشانی ہے کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی ہیں. اب قلم لکھنا شروع ہو گیا, روزہ رکھنا فرض ہو گیا. یہ ہو گئے فرسٹ کیٹیگری بچوں کے متعلق. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ مسافر کے متعلق کیا بات ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بہت ساری سہولتیں رکھی ہے, اور سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 185. اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اس مدت کو, رمضان کے جو روزوں کی مدت ہے, من ایام اخر, دوسرے دنوں میں سے پورا کریں گے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسافر ہے اس کے لیے ایک گنجائش دی گئی ہے. مسافروں کے متعلق یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت آسانی ہے بھائی, کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا, الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کے اندر سب لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ میں ہم بھی روزہ رکھ لیں اور وہ روزے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ آسانی ہوتی ہے. بعد میں جا کر روزہ رکھنا ہوتا ہے, کوئی اور روزہ رکھا ہوا نہیں ہے اور ہم اس وقت پہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس چیز میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو اگر کوئی مسافر ہے, دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں فلائٹ سے سفر کر رہا ہوں, بہت آسانی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے, رکھ لیں الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سفر پہ تھے, بعض لوگوں نے روزہ رکھا تھا, بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا, اور نہ روزہ رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے, نہ نہیں رکھنے والے رکھنے والوں کو ملامت کر رہے تھے. لیکن ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھیرے ہوئے کہیں پر, تو جا کے دیکھا کیا معاملہ ہے. تو ایک آدمی ہے, اس کو کوئی ہوا کر رہا ہے. بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ روزہ رکھا ہے اور سفر پہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر پہ روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. تو یہ اس موقع پر, اس سچویشن کے اعتبار سے کہ اگر سفر پہ آپ ہیں اور روزہ رکھ کے حالت خراب ہو گئی اور سب لوگ یہاں وہاں جمع ہو رہے ہیں, سب کو تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسے تکلیف دینے ہمارے دین نے نہیں سکھایا. آپ عبادت کر رہے ہو اللہ کی, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, وہ روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لینا. اور یہاں تک کی سہولت ہے الحمدللہ. اسکالرز اس بارے میں بتاتے ہیں کہ الفاظ پر غور کرو, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, وہ روزے دوسرے دنوں میں پورا کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آ گئے واپس فوراً روزہ رکھنا شروع کرو, تو نہیں, رمضان گئی, رمضان کے بعد ایام اخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹینیوس رکھنا ہے کہ 10 روزے چھوٹے تو 10 روزے کنٹینیوس رکھو, یا جیسے ہی پہلی فرصت ملی رکھو. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میرے روزے جو بچے ہوئے ہوتے تھے میں شعبان تک جا کر مکمل کر دیا کرتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعبان تک رضی اللہ عنہا جا کے اور اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ شعبان ہوتا ہے, مطلب پچھلے سال کی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اگلے سال کی شعبان تک بھی جا کر پورا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے کہ قرض ہے یہ, اگر ادا کیے بغیر چلے گئے دنیا سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وارثوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے 10 روزے باقی ہے, 20 روزے باقی ہے, تاکہ وہ لوگ اس کا فدیہ دے دے. اور فدیہ کا کیا معاملہ ہے ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مسافر کے متعلق, مطلب سفر کے اندر آپ ہیں اور سفر کے اندر اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو رکھ لیجئے, اور اگر آسانی نہیں ہے, سفر میں پریشان ہونے والے ہیں, دوسروں کو پریشان کرنے والے ہیں, تو مت رکھیے, کیونکہ یہ جسم کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے اندر فلائٹ سے آ رہے ہیں اور دن لمبا ہو جاتا ہے, 2.5 گھنٹہ لمبا ہو گیا, کیونکہ اگر گلف میں سے آپ یہاں آ رہے ہیں یا یوروپ امریکہ سے آ رہے ہیں اور سفر میں دن لمبا ہونے والا ہے اور دن کا جو روزہ ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا. اب سچویشن دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, گنجائش دی گئی ہے. علماء نے اس بارے میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتائی ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, کئی اسکالرز کا اس بارے میں فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر حرام سفر ہے, جیسے مان لیجئے کہ کوئی شخص کوئی حرام چیز کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گنجائشیں ہیں یہ حلال سفر کے لیے ہے. جو ناجائز سفر کرتے ہیں وہ ناجائز سفروں کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی غلط چیزوں کے لیے سفر کرتے ہیں, غلط کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں, تو ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے نہیں ہوگا, ڈسکاؤنٹ نارمل سفر کے لیے وہ بتاتے ہیں. ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے. تو ہم نے 2 دیکھ لیے, ہم نے بچوں کے متعلق دیکھا ہے, ہم نے
मुसाफिर के मुतालिक देखा, अब हम मरीज के मुतालिक देखेंगे। मरीज के मुतालिक हम ये देखते हैं कि कोई शख्स अगर बीमार है, तो आपने आयत कुरान की सुनी, सूरह बकरा की आयत नंबर 185, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो दिन जो एक शख्स बीमार है वो दूसरे दिनों में पूरा करेगा। लेकिन इसके अंदर भी अगर बीमारी हल्की है, जिसके अंदर रोजा रखने से कुछ तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रोजा रख लेना चाहिए। स्कॉलर्स का उस बारे में यही फतवा है कि जो शख्स को रोजा रखने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, वो शख्स को रोजा रख लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर रोजा रखने से तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मुश्किल है, तो इस बारे में दो शक्लें हो सकती है। नंबर 1 शक्ल ये हो सकती है कि रोजा रखने से तबीयत खराब होने वाली है, सेहत बिगड़ने वाली है, इलाज खराब होने वाला है, उन हालत में रोजा रखना मना है, तो फिर आप वो सहूलत ले लीजिए जो डिस्काउंट अल्लाह ताला ने दिया है, वो डिस्काउंट इस्तेमाल करके फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में वो रोजे पूरे कर लीजिए इंशाअल्लाह। लेकिन मान लीजिए कि थोड़ी तकलीफ है, मतलब मुश्किल है, लेकिन सेहत और इलाज के ऊपर कोई ऐसे प्रॉब्लम होने वाला ऐसा नहीं है, थोड़ी मुश्किल जरूर है, थोड़ी तकलीफ थोड़ी है, तो इसमें उलमा कहते हैं कि इन हालत में मकरूह है, थोड़ी कराहत है, रोजा ना रखें तो बेहतर है। लेकिन अगर रख ले, कोई आदमी सोचता है कि मैं रख लेता हूं सबके साथ में, तो रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। तो ये हो गया मुसाफिर के ताल्लुक से, तो हमने देखा था, ये हो गया बीमार के ताल्लुक से। बीमार के अंदर एक खास शक्ल होती है बीमारों की, जो टर्मिनली सिक होते हैं, मतलब वो इस तरह से बीमार होते हैं कि ठीक होने का इम्कान नहीं होता, मतलब बचने का इम्कान नहीं होता, या उस बीमारी में से पूरे सेहतमंद हो जाएंगे, फिर से वैसा इम्कान नहीं होता। तो ऐसे बीमारों के ताल्लुक से क्या है, हम देखते हैं कि ऐसे बीमारों के ताल्लुक से कुरान की आयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 184, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, वो लोग जो उसे कर सकते हैं, और इसकी तफसीर से हमें पता चलता है कि कर सकते हैं लेकिन मुश्किल और परेशानी और दिक्कत के साथ कर सकते हैं, तो उनके लिए है फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि वो एक मिस्कीन को फिदिये के तौर पर खाना खिला दें। इस ताल्लुक से हमें वाज़े तफसीर मिलती है सुनन नसाई की एक हदीस में, जो सही सनद से मिलती है, जिसमें आता है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने बताया, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु का मतलब ये है कि वो लोग जो कर सकते हैं लेकिन मुश्किल और दिक्कत और परेशानी के साथ कर सकते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये रुख्सत रखी है फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि वो किसी मिस्कीन को खाना खिलाएं। तो हम देखते हैं कि फिदिये का जो कंसेप्ट है, ये खास तौर से वो लोगों के लिए जिनके रिकवरी की गुंजाइश नहीं है, इम्कान नहीं है, और नॉर्मली ये एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए क्या है, फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, जो खैर करता है तो उसके लिए ही बेहतर है। फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बताया कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना मतलब है, और वमन ततव्वा खैरन, इसके आगे कुरान की इस आयत में आता है कि जो खैर करता है फहुवा खैरुल लहू, तो उसके लिए ही बेहतर है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बताया इसका मतलब है 2 मिस्कीन को खाना खिलाना। मान लीजिए मिसाल के तौर पे उनके 30 रोजे रह गए, तो 30 रोजे के लिए नॉर्मल मिनिमम उन्हें 30 लोगों को फिदिये के तौर पे खाना खिलाना है, और अगर खैर और ज़्यादा और अच्छा करना चाहते हैं तो वो 30 रोजे के बदले में एक के बदले में 2 लोगों को खिलाओ, यानी 30 के बदले में 60 लोगों को खाना खिलाओ। हम देखते हैं कि अनस रदियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब वो बूढ़े हो गए थे और रोजा नहीं रख पा रहे थे, तो वो एक साथ में 30 लोगों को बुलाते और उन्हें अच्छा सरीद पेट भर के खिला देते, और ये हो गया उनका फिदिया। तो अगर आप मान लीजिए आपने रोजे नहीं रखा है और आप खाना खुद पकाते हैं, पकवाते हैं, कहीं पे देते हैं, और ऐसे लोगों को खाना उसके बदले में खिला देते हैं, तो आपके वो रोजे का फिदिया हो गया। ये खास तौर से किन के लिए है, ये खास तौर से होते हैं कुछ इस तरह के केसेस में, जैसे मान लीजिए किडनी फेलियर का पेशेंट है और डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, या कोई खुसूसी ऐसे हालात है जिनके अंदर रोजा नहीं रख पा रहे हैं और टर्मिनली सिक है, गुंजाइश भी नहीं है इंप्रूवमेंट की, तो उनके लिए ये बात मिलती है। तो अब तक हमने देखा बच्चों के मुतालिक, मुसाफिरों के मुतालिक, और बीमारों के मुतालिक, और खुसूसी तौर पर टर्मिनली सिक के ताल्लुक से। अब हम देखेंगे हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों के मुतालिक, और मुर्दिआ यानी कि दूध पिलाने वाली औरतों के मुतालिक। मेरे भाइयों और बहनें, हम ये देखते हैं कि औरतों को कई बार ये डिफिकल्टी होती है प्रेगनेंसी के अंदर। उन्हें डर होता है कि खाना अगर नहीं खाएंगे सफिशिएंट और रोज़ा होगा, तो रोज़े की वजह से जो ग़िज़ा बच्चे तक नहीं पहुँचे, और गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह कहते हैं कि इतना वज़न बढ़ना चाहिए, तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक डर का फैक्टर होता है।
اور کئی عورتوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں کہ جب وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں تو ان کا دودھ برابر نہیں آتا اور بچے کو غذا نہیں ملتی. بچہ کیا ہوتا ہے, بہت نازک معاملہ ہوتا ہے, بچے کو اگر نہ سنبھالو تو وہ کمزور پڑ جائے گا, ویٹ لاس ہو جائے گا. تو یہ ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے. آپ نے قرآن کی آیت شروع میں ہی سنے, یرید اللہ بکم الیسر. اس متعلق تفسیر طبری میں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 184 جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے, جس کے اندر آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اس کی تفسیر میں انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا ایک اور قول نقل کیا ہے, اور اس کے اندر جو قول میں جو بات دی گئی ہے صحیح سند سے یہ بات ملتی ہے. آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, اگر حاملہ کو خود کے تعلق سے ڈر ہے اور دودھ پلانے والی کو یہ ڈر ہے اپنے بچے کے تعلق سے, یفطرانی ویطعمانی مکان کل یوم مسکینا ولا یقضیان صوما, وہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی اور ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور روزے کا قضا جو کرنا ہوتا ہے وہ قضا نہیں کریں گی. یہ فتویٰ ہمیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے اور صحیح سند سے ملتا ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ یہ حاملہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور جو مرضعہ ہے جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گی, روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گی اور قضا نہیں کریں گی. تو یہ جو خاص خصوصی فتویٰ ہے اس کی تفسیر اور شرح میں ہم یہ دیکھتے ہیں علماء نے بتایا, جیسے مثال کے طور پہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص طور سے کن عورتوں کے تعلق سے ہیں. اذا خافت الحاملہ علی نفسها, اگر وہ حاملہ کو ڈر ہے خود کے نفس کے تعلق سے, تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ ہے لیکن نشیط ہے, ایکٹیو ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو وہ یہ فیسلٹی نہیں لیں گی, یعنی وہ روزہ رکھ لے گی. جس کو پرابلم نہیں ہے, بس کوئی پرابلم نہیں ہے, ہیلدی ہے, اسٹرانگ ہے, کوئی پرابلم نہیں, روزہ ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہ روزہ رکھ لیں گی. لیکن مان لیجئے اگر فزیکلی کمزور ہے یا فزیکلی اتنی صحت مند نہیں ہے اور اسے ڈر ہے یا کوئی ایسی اسپیشل سرکمسٹانس میں مشکل ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سہولت ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کو زیادہ اطمینان اس تعلق سے کوئی اور مسئلے پر ہے تو آپ اس پر عمل کریے جس پر آپ کی تحقیق ہو, جس پر آپ کو دلائل مضبوط دکھیں, اور جو چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اسی چیز پر چلنا چاہیے. یہ بات آپ کے سامنے پہنچانا یہ میری ذمہ داری تھی. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سہولت ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے, ابھی پریگننسی ہے, پریگننسی کے بعد دودھ پلانا ہے, دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت ختم ہوئی, اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کئی عورتوں کے ساتھ پھر سے اور ایک پریگننسی ہے, پھر سے 2 سال دودھ پلانا ہے. تو اس کے اندر قضا جو ہوتے ہیں نا وہ باقی کے باقی 30 روزے وہ سال کے باقی ہے, اب کے بعد کے سال کے 15-20 روزے باقی ہے, اس کے بعد کے سال کے 30 روزے باقی ہے, پھر وہ پائل اپ ہو کر ٹینشن ہونے لگتا ہے اتنے سارے روزے میرے لیے باقی ہے. تو ہم یہ کیوں نہ دیکھیں کہ اس کے اندر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے. اب ہم خاص طور سے دیکھیں گے حائضہ عورتوں کے متعلق اور نفاس کے اندر, یعنی پریگننسی کے بعد جو ڈیلیوری ہوتی ہے, ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے, نفاس کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں گے. ان دونوں کے متعلق صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جو نفاس کی حالت میں جو عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھتی ہے. اور اس کے متعلق صحیح مسلم میں حدیث ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ, کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا حیض کی حالت میں کہ ہم روزے کا قضا کریں گے اور نمازوں کا قضا نہیں کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے لیے سہولت رکھی ہے. کیا سہولت رکھی ہے کہ حیض کے حالت میں اور نفاس کے حالت میں جو روزے ہوتے ہیں وہ روزے وہ پورا کریں گی بعد میں, بعد کے دنوں میں. اور اس کے اندر بھی لمٹ نہیں ہے کہ فوری طور پر کرنا ہے, ساتھ میں ہی کرنا ہے, اس میں آسانی ہے. پورا سال ہے آپ کے پاس, وقت ہے, آپ رکھ لیجئے اس کے اندر. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ سہولت رکھی ہے اپنی بندیوں کے لیے, جو مردوں کے لیے نہیں ہے. کہ مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے کوئی دن آنے والا ہے جب نماز نہیں پڑھو گے تم, چلو ڈسکاؤنٹ ہے تمہارے لیے. تو یہ بالکل مردوں کے لیے نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے ایسے دن نہیں آتے ہیں, مردوں کے لیے انہیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ہاں سفر پہ جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے سہولت رکھی ہے, لیکن عورتوں کے لیے یہ ایک ایڈیشنل سہولت ہے. الحمدللہ اللہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اور اس کے اندر ایک خاص مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ عورتوں کو ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی ہے وقت کے بعد بھی, جو حیض کا دور ہے اس کے بعد بھی ہوتی ہیں. اس کے تعلق سے جسے استحاضہ کہتے ہیں,
علماء نے بتایا ہے اور حدیثیں اس تعلق سے واضح موجود ہے، جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استحاضہ کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ جاری ہے، اور وہ روزہ مکمل ہوتا ہے اگر irregular bleeding ہے، جو ایکسیسو ہے، جو وقت کے بعد بھی ہے، یعنی کلینلینس پاکی کے دور میں بھی ہو رہی ہے، تو جو میڈیکل پرابلم ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتی ہیں، وہ ان کا روزہ اس وجہ سے ٹوٹ نہیں جاتا۔ باقی عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ حیض کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ، مان لیجئے افطار کے صرف 5 منٹ پہلے بھی حیض آ جائے، 2 منٹ پہلے بھی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، درمیان میں آ جائے، دن میں کسی بھی وقت آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ بعد میں جا کر قضا کرنا ہوگا۔ اب میں آپ سب کو ایک بہت اہم مسئلہ بتا دوں کہ مان لیجئے کہ کوئی بچہ ہے جو بلوغت تک پہنچا ایک پرٹیکولر ٹائم پر، یا اس کے ساتھ ساتھ وہی مسئلہ ہے کوئی غیر عاقل کا، مطلب کوئی شخص ہے جس کی عقل سلامت نہیں ہے، جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی بھی قلم اٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ تو مان لیجئے کسی کی عقل آ گئی اور رمضان کا وقت ہے، تو ایک بہت انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عاشورے کا روزہ شروع میں پہلے فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے والوں کو بھیجا کہ تم میں سے جس کسی نے روزہ رکھا ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ کھانا نہ کھائے باقی کے وقت کے لیے۔ مطلب جس نے کھا رہا تھا صبح سے، روزہ نہیں رکھا تھا، تو پتہ چلنے کے بعد وہ اپنے کھانے کو روک دے، امساک جسے کہتے ہیں، رک جانا، امساک۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بالغ ہو گیا بیچ دن میں، یا جس کی عقل آ گئی، تو وہ امساک کرے گا، مطلب وہ روزہ نہیں رکھے گا، ہاں اس روزے کا قضا نہیں ہوگا، امساک ضرور ہوگا۔ اب مان لیجئے کہ کوئی عورت ہے، اسے دن میں حیض چلا گیا، پاک ہو گیا آدھے دن سے، تو اس کے لیے امساک بھی نہیں ہے لیکن وہ روزے کا قضا ہے۔ اسی طرح مان لیجئے کہ کوئی شخص سفر سے واپس آ گیا، اب سفر سے واپس آنے کے بعد آپ کے لیے امساک بھی نہیں ہے، رکنا بھی نہیں ہے، کھا سکتے ہو، اور قضا اس روزے کا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے، اب پتا ہے کہ ہم سفر پہ 12 بجے نکلنے والے ہیں اور صبح سے روزہ تو نہیں رکھے ہیں، تو روزہ نہیں رکھے تو کھانا کھا سکتے، رمضان ہے، ابھی تو سفر پہ نہیں ہے، سفر پہ 12 بجے ہونے والے ہیں دوپہر میں، یا ظہر بعد ہم سفر پہ جانے والے ہیں، تو پھر کیا معاملہ ہے کہ آپ صبح سے کھا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس راوی حدیث آئے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انس رضی اللہ عنہ سفر کے لباس میں ہیں اور رمضان ہے، اور انہوں نے کہا کہ کھانا لاؤ، اور کھانا لا کے وہ منگا کر کے وہ کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سنت ہے۔ مطلب آپ اگر سفر پر نکلنے والے ہیں تو صبح میں آپ کھا کے نکل سکتے ہیں، بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، امساک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کب آتی ہے کہ مان لیجئے رمضان کی شروعات ہے، آپ کو خبر لیٹ ملی رمضان شروع ہو گئی، تو وہ دن کا روزہ کیا کریں؟ تو روزہ تو نہیں ہوا لیکن امساک ضرور ہوگا، مطلب وہ روزے میں کھانا کھانے سے رک ضرور جائیں گے، کیونکہ وہ رمضان ہے نا۔ تو اگر آدھا دن آپ نے کھانا کھایا ہے، رمضان ہے، آپ کو خبر ملی، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن پکارنے والوں کو بھیجا تھا کہ تم میں سے جس نے کھانا نہیں کھایا ہے وہ رک جائے، تو یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اسلام کے اندر جو روزہ ہے، یہ روزے میں بھی بہت سارے رحم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نرمی ہے، شفقت ہے ہمارے لیے، اور یقیناً ہمیں جو دین اور شریعت دی گئی ہے، یہ وہ دین اور شریعت ہے جو ایک بوجھ نہیں ہے، جس کے اندر ہمیں اپنی طاقت اور استطاعت سے آگے بڑھ کر امپاسبل چیز کرنے نہیں کہا گیا ہے۔ ہمیں جو چیز کہی گئی وہ ایک بالکل پاسبل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جیسے دوا دیتے وقت ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ میں ایسا ڈوز دوں جو کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین میں ایسی چیز رکھی ہے جس میں ہر چیز ایوری تھنگ میں ایک پرفیکٹ بیلنس ہے، کوئی بھی ایکسٹریم، کوئی بھی حد سے تجاوز کرنے والی باتیں نہیں ہیں، ایک رحم ہے، ایک شفقت ہے۔ یقیناً یہ وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اس دین پر مکمل اور کامل رکھنے کی توفیق دے، اور اس ایمان کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور روزے کی فضیلت کو پانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔